صد ہزاران مرد ترسا سوئے او، اندک اندک جمع شد در کوئے او۔ صد ہزاران لاکھوں لوگ، صد مانے 100 اور ہزاران ہزاروں، تو لاکھوں ہو گئے، میلیٹس آف کرسچن، تو لاکھوں لوگ جو ہے مرد ترسا۔ ترسا جو ہے پیچھے آ چکا ہے یہ لفظ، اس سے پہلے بھی آیا ہے۔ ترسا رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں نصارہ، نصرانی اور مجوسیوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہا کہ صد ہزاران مرد ترسا سوئے او، اب لاکھوں عیسائی وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہوئے، اس کی طرف بڑھتے ہوئے، سوئے او اس کی طرف، اس کی جانب، اندک اندک جمع شد در کوئے، تھوڑے تھوڑے، اندک اندک تھوڑے تھوڑے جمع ہو گئے اس کے کوچے میں، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑے تھوڑے ہو کر آنے لگے۔ جیسا کہ ہوتا ہے جب کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے پاس جوک در جوک آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرح اس کی شہرت ہوتی گئی اور جناب پھر وہ لوگ آنے لگے، آتے آتے لاکھوں ہو گئے وہ، سمجھے بھائی، اندک اندک تھوڑے تھوڑے۔ اندک استعمال ہوتا ہے فارسی میں تھوڑے کے لیے، اکثر اشعار میں آپ اس کو ملاحظہ کریں گے۔ بے دل کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، ہاں، قابل یادداشت ہے۔ مرزا عبدالقادر بے دل نے کہا کہ بہر کمال اندکی آشفتگی خوش است، بہر کمال اندکی آشفتگی خوش است، گر تو عقل کل شدائی، گر تو عقل کل شدائی بے جنوں مباش۔ کہتے ہیں کہ ہر کمال کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی آشفتگی ہونی چاہیے۔ آپ بہت جینیس ہیں، آپ بہت قابل ہیں، آپ بہت ماہر ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی آشفتگی ہونی چاہیے۔ آشفتگی کا مطلب دیوانگی، جنون، تھوڑا، زیادہ نہیں، زیادہ ہو جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو کچھ زیادہ ہو گیا لوگوں میں اور اس کی وجہ سے بڑے مسئلے ہو گئے۔ تو اقبال نے بھی اسی طرح کہا تھا نا ذرا احتیاط سے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے یعنی یہ تو رہنا چاہیے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی کبھی۔ تو وہ دل کو جب تنہا چھوڑو گے نا عقل کے بغیر تو پھر وہ جھومے گا، وہ پھر جو ہے اپنی موج میں آئے گا، اور دل کا جو میدان ہے نا وہ جذبات ہیں اور احساسات ہیں، عقل کا میدان جو ہے وہ معقولات ہے۔ تو اب دل جذبات کی دنیا میں جاتا ہے، عقل جو ہے اس کو سمجھاتی ہے، روکتی ہے اور نفع نقصان بتاتی ہے۔ ورنہ دل کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، لوگوں نے کہا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو دل قابو میں نہیں رہتا، بس عقل پھر اس کو سمجھاتی ہے تو پھر وہ رکتا ہے۔ ورنہ کسی کی محبت میں ہے تو اس میں بھی انتہا کر دیتا ہے، اور کسی کی نفرت میں ہے تو اس میں بھی انتہا کر دیتا ہے۔ تو اقبال اسی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں۔ ہاں کبھی کبھی تو ظاہر ہے چاہیے کہ اس کو اس کی چراگاہ میں لے جائیں اور وہاں اسے چھوڑیں، تاکہ وہ اپنے جنون سے تھوڑا کام لے، اور اس کی سرشت جو ہے، طبیعت اور اس کی فطرت ہے وہ زندہ رہے، اور اس میں بھی پھر انسان کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے، اور احوال جو ہیں اس سے پھر نصیب ہوتے ہیں انسان کو۔ تو بہرحال اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں عبدالقادر بے دل، اور بہت خوبصورت انداز، ان کا اپنا انداز ہے کہ بہر کمال اندکی
آشفتگی خوش است، کہ ہر کمال کے ساتھ چاہیے تھوڑی سی آشفتگی، تھوڑا سا جنون، تھوڑی سی دیوانگی. تو ہر چے عقل کل شدائی، تو ہر چے عقل کل شدائی بے جنون مباش. تو اگرچہ عقل کل ہے، تو اپنے زمانے کا افلاطون ہی کیوں نہ ہو، تو عقل کل ہی کیوں نہ ہو، لیکن بے جنون مت رہے، تھوڑا جنون پال کے رکھ. بالکل بے جنون ہو جائے گا اور بالکل جو ہے وہ ایسا فلسفی بن جائے گا تو پھر تجھے وہ حکمتیں اور راز سمجھ نہیں آئیں گے جو محبت کی دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور جہاں کہ پھر اطاعت و بندگی کا ٹیسٹ آتا ہے نا، وہ پھر تجھے پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ عقل محض جو ہے وہ انسان کو معترض بنا دیتی ہے اور خشک کر دیتی ہے، جیسا کہ ہمارے بہت سے فلسفی. ٹھیک ہے جی، دونوں طرف مطلب یہ ہے، ہر ایک کا اپنا ایک توازن ہے، ان کے درمیان ایک توازن ہے کہ کتنا ہمیں دل کو زندہ رکھنے کے لیے یہ کرنا ہے، اس کی آزادی برقرار رکھنی ہے، اور اس کو ایک اس کا حال جو ہے اس کو مہیا کرنا ہے، اور عقل سے بہل زیادہ تر کام لینا ہے تو وہ اس کے ساتھ پاسبان کے طور پہ رہے گی. تو بات ہو رہی تھی اندک کی، باہر کمال اندک آشفتگی خوش است. تو اندک کا لفظ تھوڑے کے معنی میں آیا ہے. اندک اندک جمع شد در کوئے. اس کے بعد دیکھو کوئے مشہور ہے، یہ اردو میں بھی آپ کہتے ہیں کو بکو، کوئے جانا، گلی کوچا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فارسی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی، کوئے کا لفظ بھی بہت استعمال کرتے ہیں شعراء. وہ تھے نا شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے جس میں انہوں نے کوئے کا لفظ استعمال کیا اور اپنے حال کو بتایا ہے، عجیب حال بتایا ہے. وہ جو حال تھا نا ان کا، وہ ایسے لنگی بس پہنے ہوئے اور پورا جسم اوپر تو بھرانا تھا، اور اسی طرح گھومتے رہتے، بس ان کا ایک حال تھا اپنا، اور ایک فقر طاری تھا، اور سفر میں رہتے تھے اور دنیا گھومتے تھے. ٹھیک ہے نا، ہر طرف جاتے، پورا یہ مشرق وسطیٰ اور کہاں کہاں افغانستان تک پہنچے. تو اس پہ جسم پہ جو ہے ان کے گرد ہی گرد، یعنی جسم پہ جو لباس تھا نا وہ گرد کا تھا ان کے، بس سطر چھپانے کے لیے لنگی باندھی ہوئی تھی، باقی سارا دوسرا لباس ان کا پورا گرد کا تھا. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ شعر کہا تھا، اور ان سے جب تعارف ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا حال اس طرح بیان کیا تھا: ماراز خاک کویت پیرہن است برتن، ماراز خاک کویت پیرہن برتن است، پیرہن است برتن، کہ ہمارے جسم پر آپ کی خاک، جو یہ آپ کے گلی کوچوں کی خاک ہے، اس کا ایک پیراہن چڑھا ہوا ہے، یہ ہم نے پہن رکھا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں، اور وہ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ آن ہمان صد چاک از آب دیدہ، آن ہمان از آب دیدہ صد چاک بدامن است. اور وہ بھی 100 جگہ سے چاک ہوا ہے آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے، یعنی آنسو گر گر کے جسم پہ جو مٹی پھٹی ہے نا جگہ جگہ سے، تو اس میں بھی 100 چاک ہیں. خاک کا لباس ہے وہ بھی پورا نہیں ہے. کپڑا پھٹنے کی شکایت تو سبھی کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پیبند لگے ہوئے کپڑے اور پھٹے ہوئے کپڑے، اور یہ تو ہے حال غربت کا. لیکن اس فقیری کو ذرا دیکھیں آپ، یہ کیا منظر ہے، کیا حال ہے ان کا، کہ آپ کے کوچے کی خاک سے ہم نے یہ لباس بنایا اور پھر آپ نے ایسا رلایا ہمیں کہ وہ لباس بھی تار تار ہو گیا. اچھا، اور اس کے بعد وہ واقعی رونا شروع ہو گئے، اور ان کے آنسو ایسے گر رہے تھے ٹپ ٹپ کر کے کہ وہ جو کہا تھا نا وہ اسی طرح نظر آنا شروع ہو گیا. تب حضرت مولانا جامی نے ان کی قدر کو پہچانا کہ یہ تو بڑا آدمی ہے، وہی ہیں جن کے بارے میں سنا تھا.
اس سے پہلے تک ملاقات جب شروع ہوئی تھی نا، وہ عجیب حال تھا، وہ بڑی اجنبیت کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور قدرے بے باکی سے، جی ہاں قدرے بے باکی کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور وحشت والا معاملہ تھا. اسی حالت میں یہ آئے تھے اور ان کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے تھے، جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، شہر کے معزز لوگ بیٹھے تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، ادیب تھے، صوفیہ تھے. اور انہوں نے جرأت یہ دکھائی، شیخ جمالی کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ہندوستان سے گئے تھے، جرأت یہ دکھائی کہ ان کے برابر میں بیٹھ گئے. جیسے مسند تھی نا حضرت مولانا جامی کی، تو ان کے برابر میں بیٹھ گئے. اب ایک تو یہ کہ اجنبی آدمی، اور وہ بھی اتنا پراگندہ حال ہے، کون ہے کیا ہے کچھ نہیں پتہ، اور بیٹھا کہاں ہے؟ برابر میں. تو حضرت جامی کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو اس لیے انہوں نے ایک تنزیہ ان سے ایک سوال کیا، پہچانا بھی نہیں کون ہے. تو اب تنزیہ سوال کیا اور کہا کہ درمیان شما و خر چے قدر فرق است، تمہارے گدھے کے درمیان کتنا فرق ہے بتاؤ گے تم؟ یہ سوال کتنا خطرناک. تو تم نے جو حرکت کی ہے تو تمہارے گدھے کے درمیان کتنا فرق ہے. وہ بھی چیز تھے بھائی، انہوں نے ایسے بالش رکھ دی اپنے ان کے درمیان، ایسے بالش رکھ دی بس. اور بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کہا بیک وجب، ایک بالش کا بس. اب تو ایک دم ٹھن کے وہ انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو بھائی کوئی اور چیز ہے. کہنے لگا کس تھی، کہاں سے آئے ہو تم، کون ہو؟ کہا کہ ہندوستان سے. کہا اچھا، شیخ جمالی کو جانتے ہو؟ شیخ جمالی وہ خود ہیں، جمالی اتنے مشہور تھے. شیخ جمالی کو جانتے ہو؟ ان کے کوئی شعر ویر یاد ہیں تمہیں؟ یہاں بیٹھے ہو آ کر، تو ہندوستان میں تو شیخ جمالی کا ہی چرچا ہے، تو ان کا کوئی شعر ویر یاد ہے؟ انہوں نے سنا دیا. اچھا، تب شعر داری تم بھی کچھ کہتے ہو؟ شیخ جمالی کا تو شعر سنا دیا تم نے. اس کے بعد یہ شعر کہا جو میں نے شروع میں بولا کہ ہمارے جسم پہ جو لباس ہے نا، یہ آپ ہی کے کوچے کی خاک ہے، یہاں جو مارے مارے پھرے ہم اس کا لباس ہے، اور اس میں بھی 7 چاک پڑ گئے ہمارے آنسوؤں کے ذیاب دیدہ. پھر رونا شروع ہو گئے. تب سمجھے حضرت شیخ جامی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ شیخ جمالی ہے. پھر نہیں رہے، وہ اٹھے اور اٹھ کر کے ان کو گلے لگایا، ان کا ماتھا چوما، اور پھر دونوں ساتھ بیٹھے. پھر بڑی عزت افزائی کی کہ بھئی تم کہاں سے آ گئے. تو یہ کنویں کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے گلی کوچوں کے لیے. یہاں بھی اسی طرح تھوڑے تھوڑے لوگ جمع ہوتے گئے اس کے کوچے میں.